السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج ہم تابش دہلوی کو پڑھیں گے۔ تابش دہلوی کا اصل نام مسعود الحسن اور تخلص تابش ہے۔ آپ ادب کی دنیا میں تابش دہلوی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ آپ 9 نومبر 1911 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ کی والدہ کو اردو اور فارسی کی ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے۔ والدہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت نے تابش کے دل میں بھی شعری ذوق کو پیدا کر دیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ حیدرآباد دکن اپنے نانا کے پاس چلے گئے۔ آپ کے نانا نے آپ کو حیدرآباد کے مشہور تعلیمی ادارے دارالعلوم میں داخل کروایا۔ حیدرآباد میں ہی آپ نے مشہور شاعر فانی بدیونی کی شاگردگی اختیار کی اور شاعری میں ان سے اصلاح لینی شروع کر دی۔ فانی کی شاگردگی نے آپ کے شعری ذوق کو خوب پروان چڑھایا اور آپ اردو افق پر تابش دہلوی کے نام سے جگمگانے لگے۔ تابش دہلوی نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، جیسے کہ نعت، مناقبت، اسلام، مرثیہ اور قومی نظمیں اور ہولی کے گیت بھی گائے، مگر جو صنف آپ کو بہت زیادہ دل عزیز تھی وہ تھی غزل۔ ان کی غزل میں بھی دبستان لکھنؤ کا رنگ نظر آتا ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں نیم روز، غبار انجم، چراغ صحرا، تقدیس شامل ہے۔ پہلا شعر دیکھیے اس کا۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ مفہوم اس کا ہے، مجھے سکون کی ضرورت ہے پر مجھے سکون مل نہیں رہا، مجھے ایسے درد دل کی تلاش ہے جو دل کو سکون عطا کرے، مگر ایسا درد دل مجھے مل نہیں رہا۔ شاعر اس شعر میں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، کہ کہہ رہا ہے کہ وہ عشق کے ہاتھوں مجبور ہے۔ عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو کبھی قرار نہیں آنے دیتا۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس کیفیت سے نکلنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ شاعر سکون کی خواہش کرتا ہے لیکن وہ اعتراف بھی کرتا ہے کہ عشق اس کے دل کو یعنی سکون نہیں دے گا، اس کی بے چینی اور بے قراری کو آرام نہیں آنے دے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان عشق بھی کرے اور اس کے دل کو سکون بھی نصیب ہو۔ جو انسان عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے نہ دن میں سکون نہ رات میں چین نصیب ہوتا ہے، اس کی پوری کائنات بے سکونی کا شکار رہتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک عاشق کو دل کا سکون تلاش ہی نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ سکون اور راحت کی تمنا کرتا ہے تو وہ خود کو عشق کے جذبے سے پاک کر لیتا ہے۔ انسان جو ہے ازل سے ہی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہے اور اسے ازل ہی سے سکون کی تلاش ہے۔ اگر روح سکون میں آ جائے تو دماغ بے سکونی اور تشنگی میں آ جاتا ہے۔ اس بے چینی اور اضطرابی اور تشنگی کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ شاعر سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں کوئی تدبیر نہیں آتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا، نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا، نہ جینے کا مزہ ہوتا۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ کبھی ہر جلوائے صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خوں بھی چشمے شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی میں اس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت تھا کہ میری آنکھوں کو ہر وقت محبوب کے جلوے نصیب ہوتے تھے، مگر اب ہجر میں وہی آنکھیں آنسوؤں سے بھی خالی ہو چکی ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب انسانی آنکھ چاروں طرف خوبصورت نظارے دیکھتی ہے، پھر زندگی میں وہ لمحہ بھی آتا ہے جب انسان چاہت کے باوجود اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہتا ہے مگر وہ رو نہیں پاتا۔ اس شعر میں شاعر اپنی حالت زار کا رونا رو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ میری آنکھیں حسن اور دلکشی کے جلوے دیکھا کرتی تھی، مگر کبھی ان آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا تھا اور کبھی فطرت کے خوبصورت مناظر کو میں دیکھا کرتا تھا، لیکن اب میری آنکھیں ایسی تاریکی میں ڈوب گئی ہیں کہ رنگ برنگے جلوے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ جب ایک عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے تو اس کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ محبوب کے جلوے کی بدولت اسے ہر چیز میں سینکڑوں رنگ نظر آتے ہیں۔
مگر جب محبوب عاشق سے روٹھ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی کے تمام حسین و جمیل نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عاشق محبوب کی بے رخی کو برداشت نہیں کر پاتا اور غم میں نڈھال ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک سچے عاشق کا رونا کوئی عام رونا نہیں ہے بلکہ وہ دل سے روتا ہے، اس لیے اس کی آنسوں میں خون جگر شامل ہوتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں ایک سچے عاشق پر ہونے والے مظالم کو برداشت کرنے کی انتہا دکھائی ہے، ایسی انتہا جہاں پہنچ کر عاشق کی قوت جواب دے جاتی ہے۔ میر تقی میر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کی عکاسی کی ہے۔ بڑا وسیع ہے اس کے جمال کا منظر، بڑا وسیع ہے اس کے جمال کا منظر، وہ آئینے میں تو بس مختصر سا رہتا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، ہر ایک کارے تمنا پہ یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ اے محبوب، ہر معاملے میں مجبور ہوں، تم مختار ہو، میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہے جبکہ تیرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اس شعر میں شاعر نے عشق حقیقی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے بے بس ہونے اور اللہ کے قادر ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں زندگی کی ہر آرزو کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہا، مگر کیا ہوا کہ میں ناکام ہوتا چلا گیا۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب شاید میری کسی آرزو کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے۔ میں مجبور اور بے بس ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ مشکل کام کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ وہ مختار ہے، وہ کارساز ہے۔ منزل کو حاصل کرنے کے لیے راستے میں کتنی بھی مشکلات آئیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ شاعر اس حقیقت کو مزید واضح کرتا ہے کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسانی زندگی بھی دو دائروں میں قید ہو چکی ہے۔ ایک دائرہ وہ ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، یہ حلال اور حرام کا دائرہ ہے، ہم ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرا دائرہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہے یہ ہماری تقدیر کا دائرہ ہے، جس میں پیدائش، رزق، موت اور انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں شامل ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے انسان کو میسر آتی ہیں۔ جب کسی انسان نے خود کو خدا کہا، اسے منہ کی کھانا پڑی، جیسا کہ نمرود کی مثال لے لیتے ہیں۔ فرعون، قارون، شداد جیسے بادشاہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، مگر ان کا انجام بہت برا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔